السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، حضرت نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ ادارہ جامعہ انواریہ کے اہتمام تفسیر نصفی کے درس کا آغاز ہو چکا ہے. اسی سلسلے کا یہ درس سماعت فرمائیں. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال، اور کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، انی ذاہب، بے شک میں جا رہا ہوں، الی ربی، میرے رب کی طرف، سیہدین، ان قریب وہ مجھے راہ دکھائے گا. رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیکوکاروں میں بنا دے. رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب میرے لیے عطا فرما نیکوکاروں میں سے کوئی ایک، یعنی اولاد عطا فرما. وہب، یہب مانے عطا کرنا، حب مجھے عطا کر، من الصالحین نیک بندوں میں سے کوئی ایک، یعنی میری اولاد کو نیک بنا. یہ ایک قسم کی دعا تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم کو وحدانیت الہی کی طرف دعوت دیے، انہوں انکار کر دیے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے اعراض کر کے اپنے دماغ میں یہ لائے کہ قوم پہ کتنا بھی وقت صرف کرے یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، بت پرستی میں مبتلا ہے. بس اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد دے گا تو میری اولاد اہل ایمان ہو کر میرے ایمان کو لوگوں میں تقسیم کرتے پھرے گی، یہ سوچا. تو یہ جو اولاد سے توقع رکھنا، اولاد سے نیکی کی امید رکھنا اور نیک اولاد کی دعا کرنا اور اولاد سے اپنے کام کو آگے بڑھانے کی دلیل ملتی ہے یہاں پہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم میں دعوت دی ہے لیکن قوم نہیں پکاری، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم نہیں مانی تو مایوس نہیں ہوئے، بلکہ اولاد نہیں تھی آپ کو 60-70 سال کی عمر تک، بڑی عمر تک. تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں بولے کہ اللہ میں اپنی قوم سے مایوس ہو چکا ہوں، وہ یہ نہیں بولے، یا میرے کو ایک اور نئی قوم عطا فرما، یا پھر کسی نئی بستی میں جا کے دین کی کام کرتا نہیں بولے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے دعا کرے، کیونکہ اولاد میں جو ہے نا باپ کا خون رہتا ہے. اس لیے باپ کے مشن کو، باپ کے کام کو زیادہ آگے بڑھانے کا جو معاملہ رہتا وہ اس میں سہولت اولاد کے ذریعے مکمل ہوتی ہے. اس کی دلیل ملتی ہے آپ میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے رب مجھے عطا کر نیکوکار، یعنی نیک بندوں میں سے کوئی ایک مجھے عطا کر، یعنی مجھے اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما. اب جن لوگوں کو یہ دعا یاد ہے وہ لوگ جو ہے اولاد ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں گے. اولاد ہوئے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اولاد نیک ہوگی. لیکن اب جن لوگوں کو اولاد ہو چکی ہے، بچے ہو گئے ہیں، اب آگے کوئی امید نہیں ہے، اب ہو گئے بچے الحمدللہ، تو کیا یہ بچے اب جو پیدا ہو گئے ہیں وہ نیک بنے، وہ نیک ہو جائیں، وہ باعمل ہو جائیں، تو اس کے لیے بھی یہ قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ اس آیت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا 13ویں پارے میں آئی. وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا نیک بنا اور میری ذریت کو بھی بنا. اچھا. تو ذریت کے لیے الگ سے دعا سنت ابراہیمی کے طور پہ ذکر ہے قرآن میں. تو یہ دعا صرف اولاد کی عطا مانگنے کے لیے، کیونکہ وہب یہب مانے عطا کرنے کے آتے. تو جب آپ کسی نعمت کو مانگ رہے ہیں جس کا وجود نہیں ہے، جی جو ابھی وجود پذیر نہیں ہے، تو اس نعمت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کے ذریعے آپ مانگ رہے ہیں تو یہ دعا کے الفاظ اس کی تائید کرتے ہیں. اب رہی بات اگر اولاد گنہگار ہے، نافرمان ہے، تو اس کے لیے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی کی دعا ہے، اور ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے میرے رب میری بیوی اور میرے بچوں کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. تو یعنی مختلف دعائیں ذریت کے نیک بننے، نافرمان اولاد کے فرما بردار بننے کے لیے دعائیں موجود ہے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ کے مقدس ذخیرے میں. فبشرناہ بغلام حلیم، پھر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی، پھر ہم نے انہیں بشارت دی، خوشخبری دی، بغلام حلیم، ایک بردبار بچے کی. بردبار مطلب جو تکلیفوں پہ صبر کرتا ہو، برداشت کرتا ہو. فلما بلغ معه السعی، جب حضرت ابراہیم اس کے ساتھ پہنچے، یعنی بلغ مانے پہنچنا، بلغ معه السعی جب تیزی سے پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام
تو قال حضرت ابراہیم نے اس وقت جب تیزی سے پہنچ رہے تھے، جا رہے تھے، اس وقت اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے پیارے بیٹے بے شک میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یعنی میں تجھے ذبح کرتا ہوا خود کو دیکھ رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا تیرا کیا خیال ہے اس بارے میں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، تو آپ کے فرزند نے کہا اے میرے ابا جان آپ کر دیجئے وہ کام جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے انشاءاللہ یعنی اگر اللہ چاہے تو صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، پھر جب وہ دونوں اطاعت کا معاملہ کیے یعنی اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، وتلہ للجبین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل زمین پر ذبح کے لیے لٹا دیا۔ کلا مانے لٹا دینا، یعنی زمین پہ ہموار کر دینا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ابراہیم کو ندا دی اور کہا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک اچھا عمل کرنے والے، عمدگی سے کاموں کو انجام دینے والوں کو ہم اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ان هذا لهو البلاء المبین، بے شک یہ تو ایک کھلی آزمائش ہے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فدیے میں عطا کیا، فدیے کے طور پر یعنی بدل میں عطا کیا ایک اور بڑی ذبح، ایک اور بڑی قربانی۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے یہ فدیناہ میں ہو کی ضمیر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف اگر جا رہی ہے تو معنی یہ ہوگا کہ ہم نے اسماعیل کے بدلے ایک ذبح عظیم کا فدیہ دیا، یعنی اس کے بدلے میں عطا کیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے ابراہیم کو بعد والوں میں چھوڑ دیا۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم پر، جیسے اس سے پہلے سلام علی نوح نہ آیا، یعنی نوح علیہ السلام پر سلامتی ہو، تو سورہ صافات میں سب پر سلام ہے، جن انبیاء کا ذکر ہے سب پہ سلام سلام ہے، یہاں تک کہ آخر میں کیا ہے سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یعنی آخری سورہ صافات ختم بھی سلامتی پر ہی ہوتا ہے۔ تو سورہ صافات کو ایک معنی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سلامتی کے ذکر والا سورہ ہے۔ جی کذالک نجزی المحسنین، اسی طریقے سے ہم اچھا کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور پھر ہم نے ابراہیم کو بشارت دی حضرت اسحاق علیہ السلام کی، نبی یعنی ایک نبی کے طور پر، من الصالحین، نیکوکاروں میں سے تھے۔ وترکنا علیہ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے ابراہیم پر اور اسحاق پر برکتیں نازل فرمائی۔ ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، اور ان دونوں کی ذریت سے محسن اچھا کام کرنے والے بھی ہے، اور وظالم لنفسہ، اور کچھ لوگ کفر کرنے والے بھی ہیں، یعنی اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، مبین کھلے طور پر، یعنی ان کی نسل میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق سے جو سلسلہ چلا ان کی ذریت میں محسن بھی ہے، محسن مطلب اہل ایمان، اور ظالم مانے اپنے نفس پر ظلم کرنے یعنی کفار مراد ہے۔ اب یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو آپ ذبح کیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر، جو خواب میں آپ کو بشارت ہوئی تھی، تو جب اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ یہ سب ساری چیزیں ہونے والی ہیں، اللہ کے علم میں ہی یہ تمام چیزیں، تو پھر یہ واقعہ جو ہوا ہے، یعنی اللہ کے حکم پر یہ جو واقعہ ہوا ہے، تو یہ واقعہ ہونے کی حکمت کیا ہے؟ اس میں امت مسلمہ کے لیے اور انسانیت کے لیے کیا پیغام ہے؟ اس واقعے میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء مبعوث ہیں، وہ مبعوث انبیاء کو اللہ کی طرف سے جو حکم یا جو اشارے کے طور پر حکم، خواب کے ذریعے جو حکم ملتا تھا، اس حکم کے آگے وہ دنیا کی ہر قسم کی محبت، جیسے اولاد کی محبت، گھر کی محبت، اپنے جان کی محبت، یہ سب چیزوں کو سیکنڈری پوزیشن میں رکھتے تھے۔ اللہ کا جو اشارہ حکم ملتا تھا اس کو وہ جو ہے پرائمری یعنی اولیت کے درجے میں رکھا کرتے تھے۔
تو یہ واقعہ ذکر کرنے کی، اس کی نصیحت کا یہ واقعہ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے آگے جھکے ہوئے، سرنڈر کرے ہوئے تھے. سرنڈر کرے ہوئے دیکھنے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ایک باپ کے لیے سب سے زیادہ محبت والا اس کا بیٹا رہتا. تو جب ایک باپ کو بڑی تمناؤں آرزوؤں کے بعد بڑی عمر میں، وہ بھی ضعیفی کی عمر میں، جب ایک بیٹا ہوا اور پھر اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پہ اس کو ذبح کرنے کا جو حکم آ رہا ہے، یہ آزمائش دراصل انبیاء جو اولو العزم ہے ان کے اولو العزم ہونے کی علامت کے طور پہ ذکر کیے گئے. لوگ بولتے تھے نا بھائی پھر انبیاء اور عام لوگوں میں کیا فرق ہے؟ تو انبیاء کو صرف عظمتیں، برکتیں، پروٹوکول، عزت، شہرت اس بنا پہ نہیں ہے. انبیاء اولو العزم ہے. اولو العزم مطلب یعنی عام لوگ اتنے بڑے کام نہیں انجام دے سکتے اللہ کے حکم پر جو انبیاء دے سکتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عام لوگوں کو جتایا جا رہا ہے کہ بھائی تم پر انبیاء کو ہم نے فضیلت کیوں دی؟ اس لیے کہ اگر تم کو بیٹا ذبح کرنے کے لیے کہا جائے تو تم ارے وہ خواب میں دکھا بھائی کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہونا کیا ضروری ہے، اور خواب میں بیٹا دکھا تو کچھ اور تعبیر بھی ہو سکتی نا، ایسا سوچ لیتے تھے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کو عین جیسے خواب میں نظر آیا بالکل ہو بہو اس پر عمل پیرا ہوئے. تو یہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت کو بتاتا ہے کہ وہ اللہ کے پاس ان کا مقام کیا تھا. ہر نبی کا جو بھی مقام ہے وہ ان کی ابتلا، آزمائش، امتحان کی جو بھٹی رہتی ہے، وہ بھٹی میں پک کر، جل کر، بیک ہو کر جو جب نکلتے تھے تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ عام لوگوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ نبی، یہ رسول ہے، یہ ایسی امتحانوں اور آزمائشوں اور مختلف فتنوں سے گزر کر یہ بڑے درجے پہ پہنچے کہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، 5ویں پارے کی آیت ہے کہ یہی ابراہیم ہے جنہیں اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے. دوست بول تو خالی پیدا کر کے دوست نے بنا دیا. ان کو ایک یعنی زمین پہ آنے والی مشکلیں جو گراؤنڈ لیول پر جو انسانوں کو تکلیفیں آتی، ان تکلیفوں اور مشکلوں اور مصیبتوں میں جو اعلیٰ مشکلیں، مصیبتیں، آزمائشیں ہو سکتی تھی، وہ مشکلیں جسمانی بھی ہو سکتی، روحانی بھی ہو سکتی، ذہنی فکری بھی ہو سکتی، جذبات کی بھی ہو سکتی. جذبات تو انسان کو نظر آتے نا بھائی، روح تو نظر نہیں آتی لیکن جذبات کا ریئیکشن نظر آتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو ریئیکشن خواب میں نظر آنے کے بعد کیا ہے، وہ ساری امت کو، ساری دنیا کو قیامت تک کے لیے بتا رہا ہے کہ تمہاری ہر خواہش، تمنا، آرزو اللہ کے حکم کے آگے ایک معمولی حقیر شے کے برابر. تم ساری اپنی تمنا اور آرزوؤں کو تم ہوا میں پھونک دو اور اللہ کے حکم کو اول درجہ دے دو. سبحان اللہ، سبحان. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے یہ حکمت اور یہ نتیجہ ملتا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے دوست، یعنی اللہ کے خلت، یعنی جو خلت مبارکہ جو بولتے ہیں، یعنی اللہ کی محبت اور دوستی کے اعلیٰ درجے پر جو فائز ہیں. فائز ہونے میں جیسے کئی وجوہات ہیں، جیسے آگ میں ڈالے گئے، بیٹے کو ذبح کرنے کے حکم کی پابندی میں چلے گئے، بیٹے کو ذبح کرنے کی پابندی میں چلے گئے، اور اسی طریقے سے دیگر تکلیفوں کو سہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا مقام و درجہ حاصل ہوا. یہ آیتوں کا ترجمہ کیا گیا ہے. اب علامہ نصفی کی تفسیر دیکھیے، اس کے تحت اور کچھ سوالات آ رہے ہیں تو تمام سوالات کا جواب یہاں پہ مل جائے گا انشاءاللہ. جی. فخرج من النار، جب دو یعنی کیا بولتے آگ میں جو ڈال دی تھی نا نمرود، اور نمرود بادشاہ کے تحت جو قوم تھی آپ کی، آپ کو آگ میں ڈال دی، تو ظاہر سی بات ہے اب آگ میں ڈالے بعد اب اس قوم کو کیا نصیحت کریں گے؟ مطلب بھائی آگ میں ڈال دیے یعنی پوری طرح آپ کو موت کے حوالے کر دیے، پورا آپ کو ہلاک کرنے کا پورا معاملہ کر دیے، پلان نہیں کرے، آگ میں ڈال ہی دیے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کو آگ سے نکالا تو نکالے کے بعد پھر ان لوگوں میں جا کے دین کی تبلیغ، نشر و اشاعت ممکن نہیں تھی. یہ آج ہمارے لیے نصیحت ہے کہ بھئی ہم لوگ بھی جو ہے نا کیا ہے، جو لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے ان کے پاس جا کے بار بار دین کی بات وغیرہ کرنا، گویا دین کی بات کا اعتبار ختم کرنا ہے. جی. جو آپ کی بات کو ایک بار نہیں سنا اور انہیں کھلے طور پہ ظاہر کر دے رہا کہ آپ مت آئیے، مت ملیے، آپ یہ کام میں نہیں قبول کروں گا، بولے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکل گئے تو اب پھر قوم کی طرف نہیں پلٹے، اللہ کی طرف رجوع ہو گئے، اللہ کی طرف رجوع ہو کر اللہ کے حوالے اپنا معاملہ کیے. سبحان اللہ، سبحان. وقال انی ذاہب الی ربی، اور انہوں نے کہا کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، یعنی الی موضع، یعنی اس مکان کی طرف جا رہا ہوں، امرنی جس کا اس نے مجھے حکم دیا ہے، بذہابی الیہ وہاں جانے کا حکم دیا ہے، سیہدینی وہی ہے جو
مجھے راہ دکھائے گا، سیرشدنی الی ما فیہ صلاحی، وہ مجھے راہ دکھائے گا ان چیزوں کی جس میں میری بہتری ہے، فی دینی میرے دین کی بہتری ہے، ویعصمنی اور مجھے محفوظ رکھے گا، ویوفقنی اور مجھے توفیق عطا فرمائے گا، سیہدینی فیہما یعقوب، یعنی یا کے ساتھ بھی پڑھے ہیں حضرت یعقوب، یعنی سیہدینی، سیہدینی یا کے ساتھ بھی ادا کیا گیا ہے۔ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے عطا کر نیک اولاد، بعض الصالحین، بعض یعنی کوئی نیک اولاد مجھے عطا کر، یرید الولدہ، یہاں پہ لفظ بیٹا نہیں آیا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام مراد یہاں پہ بیٹا لے رہے ہیں دعا میں، لأن لفظ الہبتی، اس لیے کہ لفظ ہبہ عربی میں جب استعمال کیا جاتا ہے تو غلبہ فی الولد، اولاد مانگنے کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ دوسری جگہ بھی ہے نا، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا میں بھی ہے، کیا ہے، ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یہاں پہ بھی کیا ہے، ہب لی من الصالحین۔ دوسری جگہ بھی اللہ ورہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہب یہبو کا لفظ ہر جگہ اولاد عطا کرنے کے لیے ہی ذکر کیا گیا ہے، اس لیے یہاں پہ دعا میں جب ربی حبلی آیا، بیٹے کا لفظ نہیں آیا لیکن حب کا لفظ آیا، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے انہیں بشارت دی غلام کی، غلام کے معنی عربی میں کیا آتے، لڑکا، ایک لڑکے کی، حلیم جو بردبار ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا میں غلام یعنی بچے کا لفظ نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو خوشخبری دی، بشارت دی ایک بردبار، متحمل یعنی برداشت کرنے والے لڑکے کی۔ یہاں پہ نام نہیں آیا کہ اسماعیل ہے یا کون ہے، اس لیے بعض لوگ اختلاف کریں نا کہ بھائی جو ذبیح تھے وہ حضرت اسحاق تھے، ان کے مفسرین کے الگ الگ اقوال ہیں، کیونکہ جن آیتوں میں ذبح کا واقعہ بیان ہے وہاں پہ حضرت اسماعیل کا نام ہی نہیں ہے۔ تو بعض لوگ، بعض اقوال ہیں، نادر اقوال، یہ تو پکی بات ہے کہ ذبیح جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، لیکن نام نہیں آیا، نیچے کی آیتوں میں اسحاق بول کے نام آیا، ہم نے اسحاق عطا کیے، لیکن یہاں پہ بشرا سے مراد کون لڑکا ہے، کون ہے، ان کا نام کیا ہے، ایسا واضح قرآن کے الفاظ میں یہاں نہیں ہے۔ انطبت البشارت علی ثلاث، یعنی بشارت جو خوشخبری تھی وہ مشتمل ہوتی ہے تین چیزوں پر، علی ان الولد غلام ذکر، کہ جو بچہ ہے وہ ایک لڑکا ہوگا، ذکر مانے مذکر، میل، وَأَنَّهُ يَبْلُغُ أَوَانَ الْحِلْمِ، وہ بردباری کی عمر تک پہنچے گا، علیم حلیم آدمی بردبار کی پختگی کب ہوتی، 40 سال کے بعد ہوتی تھی، تو جب کسی لڑکے کو اللہ فرما رہا حلیم بول رہے تو مطلب وہ اس عمر تک پہنچیں گے بولے، جیسا بزرگان دین بولتے تھے نا بھائی، آپ دعا میں ایسے الفاظ استعمال کرو کہ بھائی اس سے جو ہے کئی پہلو شامل ہو جائیں، تو اللہ بشارت ایسی دے رہا ہے کہ بھائی حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ میرا جانشین ہوگا، یہ اس عمر تک پہنچے گا جب آدمی حلیم کہلاتا ہے، پیدا ہوئے تو بچے کو حلیم نہیں بولتے، تو غلامین کی صفت حلیم کیسا ہے، پیدا ہوا تو بچہ تو فطیم رہتا، دودھ پینے والا رہتا، رضیع رہتا، رضاعت میں یعنی دودھ پینے والا رہتا، انہیں حلیم تو بعد میں کہلاتا جب عقل پختہ ہوتی، لیکن ابھی پیدا نہیں ہوئے، جبھی بشارت دے رہے ہم بردبار بچے کی بولے تو ان کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے کہا گیا کہ وہ مستقبل میں حلیم رہیں گے اور حلم کی عمر تک پہنچیں گے۔ دیکھیے قرآن کی بلاغت دیکھو آپ، سبحان، یعنی اس کا ایڈجیکٹیو جو لایا گیا، ایڈجیکٹیو میں بتایا گیا کہ بھئی وہ کتنے عمر کے رہیں گے اور پھر کس عمر تک وہ پہنچیں گے، تو یہ غلامین حلیم کی جو صفت ہے، صفت پہ بتا رہے اللہ مانا کہ تین چیزوں پہ شامل ہے یہ چیز۔ ایک تو یہ کہ وہ مذکر رہیں گے، کیونکہ غلامن بولتے مذکر کو، اگر بچی رہتی تو غلامن نہیں بولتے تھے۔ دوسرا وَأَنَّهُ يَبْلُغُ أَوَانَ الْحِلْمِ، بردباری کی عمر تک پہنچیں گے، لِأَنَّ الصَّبِيَّ، اس کیونکہ جو بچہ رہتا ہے، لَا يُوصَفُ بِالْحِلْمِ، اسے بردباری کی صفت کے ذریعے نہیں بیان کیا جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ يَكُونُ حَلِيمًا، تیسری بات یہ کہ وہ خود بردبار ہوں گے، یعنی وَأَيُّ حِلْمٍ أَعْظَمُ مِنْ حِلْمِ حِينَ عَرَضَ عَلَيْهِ أَبُوهُ الذَّبْحَ، کہ اس سے بڑھ کے بردباری کیا ہو سکتی ہے کہ جب ان کے والد نے ان پر قربانی ذبح کرنے کے معاملے کو پیش کیا تو فقالا، تو اس بچے نے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین،
اے میرے والد انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یعنی خود اپنی زبان سے بولیں گے میں صبر کرنے والا ہوں, اور انہوں بولنے سے پہلے اللہ قرآن میں بول دے رہا ہے کہ بھائی ہم ایک صبر کرنے والا بندہ آپ کو عطا کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ثم استسلم لذلك, پھر وہ ان کے آگے عاجز ہو گئے. فلما بلغ معه السعي, پھر جب اس بچے کو لے کر یعنی اب پیدا ہوئے, بڑے ہوئے, ایک عمر تک پہنچے, یہ تمام چیزیں قرآن ذکر نہیں کرتا. قرآن کے اندر قصوں کی ایک حکمت ہے کہ قرآن انہی چیزوں کو ذکر کرتا ہے جن میں ہدایت کے پہلو رہتے. قرآن کوئی تاریخ گوئی یا قصہ گوئی کے لیے نہیں ہے. قرآن یہ بول رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو غلام حلیم کی بشارت دی, پھر سیدھا بول رہا وہ واقعہ, وہ منظر بیان کر رہا جب ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند ارجمند کو لے کے جا رہے ہیں ذبح کرنے کے. درمیان میں ایک وقت تو گزرا ہوں گا نا, 8-10 سال کا, 8-10 سال کا وقفہ گزرا چونگا نا, لیکن قرآن اس بارے میں کچھ بھی بیان نہیں کرا. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بھائی قرآن ہدایت کے لیے, قصے بیان کرنے, تاریخ بیان کرنے نہیں ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر چلے, یعنی بلغ ان یسعى مع ابیہ فی اشغالہ و حوائجہ, یعنی فلما بلغ معه السعی, یعنی کیا بولتے ہیں آپ کے حضرت اسماعیل جب پہنچے کہ ان یسعى مع ابیہ, اس عمر کو پہنچے کہ اپنے والد کے ساتھ چل سکے, بھاگ سکے, فی اشغالہ و حوائجہ, اپنے اشغال میں یعنی کاموں میں, و حوائج اور اپنی ضرورتوں میں, ومعه لا تعلق ببلغ لاختصاصه بلوغهما معا حد السعی ولا بالسعی. اور ومعه کا جو لفظ لایا گیا فلما بلغ معه, یہ معه لا تعلق ببلغ, یعنی بلغا سے اس کا تعلق نہیں ہے, لاختصاصه بلوغهما, اس بنا پر کہ بھائی معه کا لفظ جو ہے نا کیا ہے, تقاضا کرتا ہے کہ وہ ان دونوں کے بلوغ یعنی بلوغهما معا, یعنی دونوں کے ایک ساتھ عمر بلوغت کو پہنچنے پہ دلالت کرتا. اگر معا کو اگر ہم کس سے جوڑے, بلغا کے ساتھ جوڑے. حد السعی, دوڑنے کے دور تک, ولا بالسعی, اور نہ ہی وہ سعی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. لأن صلة المصدر لا تتقدم علیہ, اس لیے کہ جو مصدر کا صلہ رہتا ہے وہ اس پر مقدم نہیں کیا جاتا ہے. تو فبقی ان یکون بیانا, تو پتہ چلا کہ معہو جو ہے نا کیا ہے, یہ بیان کے لیے آیا ہے. کأنہ لما قالا, گویا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ فلما بلغ السعی, جب حضرت اسماعیل دوڑنے کے, چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے, اے الحد الذی یقدر فیہ علی السعی, یعنی اس عمر کو پہنچے جب وہ چل سکتے تھے, تو قیلا, کہا گیا کہ مع من قال مع ابیہ, کہ یعنی مع من قال مع ابیہ, تو گویا یہاں پہ مع کہا گیا مع ابیہ کے ساتھ. وکان اذ ذاک, گویا کہ اس وقت وہ ابن 13 سنتن, وہ اس وقت 13 سال کے لڑکے بن گئے تھے. یعنی یہاں پہ اس آیت کی روشنی میں یہ بتا رہی ہے کہ معا کا لفظ بلغا کے ساتھ ہم نہیں جوڑ سکتے ہیں, بلکہ معا آزاد ہے نا, اسے سعی کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں, کیونکہ بالغ ہونا ایک والد کا بیٹے کے ساتھ سیم عمر میں ممکن نہیں ہے, والد بہت پرانے. تو بلغا معہو بول تو پھر جب وہ پہنچے یعنی بالغ ہوئے, مطلب اسماعیل بالغ ہوئے, معہو والد کے ساتھ بولے تو والد تو بڑی عمر کے تھے, تو معا کو بلغا یعنی بالغ ہونے کے لفظ کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے السعی کے لفظ کے ساتھ بھی جوڑا نہیں جا سکتا ہے, کیونکہ سعی مصدر ہے, اگر مصدر کا ظرف یا اس کا متعلق وغیرہ رہا تو مصدر کے اوپر اس کو مقدم نہیں کیا جا سکتا ہے, اس کے معمول کو. تو یا معہو سعی مصدر سے مقدم ہے, یہ مطلب آ جاتا, جو کہ عربی میں قاعدہ نہیں ہے. عربی میں قاعدہ یہ ہے کہ مصدر کا جو معمول رہتا ہے, یعنی مصدر جس پہ عمل کرتا ہے, وہ ہمیشہ اس کے بعد ہی آئے گا. تو اس بنا پر معا کا تعلق نہ بلغا کے ساتھ ہے, نہ معا کا تعلق سعی کے ساتھ ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جب اس حد کو پہنچ گئے, بالغ ہوئے مطلب جب اس حد کو پہنچ گئے کہ جب وہ دوڑ سکتے تھے, سعی کر سکتے تھے, چل پھر سکتے تھے, یعنی 13 سال کے تھے, یہ مراد ہے. مع ابی ہی مطلب یعنی وہ والد کے ساتھ جیسا والد چلتے ہیں ویسے ہی چلا کر سکتے تھے, والد جیسا چیزوں کو سمجھتے ہیں ویسے ہی سمجھنے کی قابل ہوئے اس وقت. اعتراض پیدا ہوتا نا, بھائی ارے وہ 3 سال کے بچے تھے, ان کو بولے میں خواب میں تمہارے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا, تو بچے کو ذبح نہیں معلوم, کچھ بھی نہیں معلوم, ایسا اعتراض کر سکتے مستشرقین ہیں. اور پھر جو اسلام پہ اعتراض کرنے والے کر سکتے ہیں نا, بھائی ارے بھائی چھوٹے بچے تھے ہوں گے 3-4 سال کے, ان کو کیا معلوم ذبح کس کو بولتے,
خواب کس کو بولتے ہیں ان کو وہ بھی نہیں معلوم تھا. اب ان کو ذبح کر دیے تو یہ تو بات ایسی ہو گئی کہ بھائی جو بچے کو نہیں معلوم ہے تو چیز کر دیے، یہ مطلب ہو جاتا. تو اس لیے قرآن ان کے صاحب عقل و شعور ہونے کو ذکر کر رہا خاص طور پہ کہ بھائی جب حضرت ابراہیم ان کو بولے کہ میں خواب میں تم کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا بولے، تو اس وقت حضرت اسماعیل حد شعور کو پہنچے ہوئے تھے، چیزوں کا فرق تمیز معلوم تھی. ایسا نہیں تھا کہ وہ چیزوں کے درمیان تمیز یا فرق نہیں کر سکتے تھے، پورا چیزوں کے درمیان تمیز فرق تفریق معلوم تھی اس عمر میں، جبکہ ان کو معلوم تھا کہ ذبح کا مطلب گلے پہ چھری چلانا ہوتا ہے، ذبح کا مطلب مر جانا ہوتا ہے، ذبح کا مطلب جسم کا خون بہا کے مر جانا، ہلاک ہو جانا ہوتا ہے. یہ پوری تمیز حضرت اسماعیل کو تھی. تب حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، خواب میں دیکھا. تو حضرت اسماعیل پورے ہوش و حواس اور پورے بلوغت سن رشد کے ساتھ حضرت اسماعیل بات کو سمجھ کر بولے. اس واقعہ یعنی ذبح کیا ہوتا ہے، اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، سمجھ کر حضرت اسماعیل نے کہا. جبکہ نہ ابھی نبوت کا اعلان کرے نہ رسالت کا، 13 سال کے تھے. تو اس لیے بول رہا ہے کہ بھائی وہ غلام حلیم ہیں. اسماعیل کیا ہے؟ غلام حلیم، یعنی صبر و برداشت، انتہائی اپنے اندر بردباری تحمل رکھنے والے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام. سبحان اللہ، سبحان یہی وجہ ہے کہ پوری سن تمیز، سن شعور، سن رشد یعنی سمجھ والی عمر کو پہنچ کر جب ان سے کہا گیا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اللہ کے حکم کے آگے. یہ ہوتے نبی اور یہ ہوتے نبی کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام. انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کریے، انشاءاللہ اس وقت آپ کو میں ایسا یا ہوں بھی نہیں کروں گا کہ کہیں آپ کے جو ابوت ہے، باپ کا جو جذبہ رہتا بیٹے سے، وہ جذبہ کہیں اللہ کے حکم کے لیے رکاوٹ نہ بنے. ایسا کوئی معاملہ نہیں کروں گا، میں صبر کروں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں آپ کا ساتھ دوں گا. ساتھ دینے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب آپ چھری پھیریں گے تو میں اتنا صبر کر کے خود کو روکوں گا کہ آہ کی آواز بھی نہیں نکالوں گا. اگر نکالوں گا تو پھر آپ کی امر خداوندی پہ عمل میں رکاوٹ بن جائے گا میری آہ. اس لیے بولے انشاءاللہ من الصابرین، صبر کرنے والے. کیوں بولے؟ صبر کا معاملہ کیا تھا وہاں پہ؟ صبر کا معاملہ یہ تھا کہ جب چھری گردن پہ پھیری جائے تو باپ کی محبت جب امنڈ کے آئے گی تو اس امنڈنے نہیں دینا اور اللہ کے حکم کو اپنے لیے سب سے اولیت دینا. یہ معاملہ میں بھی آپ کے ساتھ کروں گا. گویا کہ میں اللہ کا جو آپ کو حکم ہو رہا ہے اس میں بھی ایک حصہ بن جاؤں گا. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. تو جب قال یا بنی، حضرت ابراہیم نے کہا اے میرے پیارے بیٹے. حضرت حفص والباقون اور باقی جو ہے نا کیا بکسری لیا، یا کو کسرے کے ساتھ بھی پڑھے ہیں، یعنی یا بنی، یا بنی یعنی یا کو زیر دے کے بھی پڑھے، یا بنیا کے بجائے یا بنی. انی ارا فی المنامی، بے شک میں خواب میں دیکھ رہا ہوں. دیکھا نہیں بولے بلکہ کیا بولے؟ میں دیکھ رہا ہوں. مطلب ایک وقت کا نہیں ہے، وہ کنٹینیو 2-3 دن یہ واقعہ نظر آیا آپ کو. اگر کوئی چیز ایک مرتبہ ہوئی تو آپ اس کو کیا کرتے؟ پاسٹ ٹینس میں بولتے. دیکھیے کیسا، میں ایک مرتبہ ایسا دیکھا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں بولے انی رأیت، میں دیکھا نہیں بولے. حضرت ابراہیم کے الفاظ کیا؟ انی ارا، میں خواب میں دیکھتے آ رہا ہوں کئی دنوں سے. تو مطلب یہ کہ کئی دنوں سے خواب کنٹینیو تھا، توقع تھی کہ آگے بھی پھر وہ خواب میں دکھیں گا یہ معاملہ. کہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. یہ ذبح کر رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں. ایسا نہیں بولے کہ ہو چکا کام، یعنی کنٹینیو میرے دماغ پہ وہی خواب چھایا ہوا ہے. استمرار پہ دلالت ہوئی کہ بھئی وہ جو میں ذبح کرنے کا جو واقعہ دیکھا وہ استمرار کنٹینیوسلی میرے دماغ پر اتنا چھایا ہوا ہے کہ جب دیکھو جب مجھے نظر آ رہا ہے. یہ مطلب ہے یہاں. وہ بفتح الیا، یا کے فتح کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے. فیہما، ان دونوں میں. حجازی اور ابو عمر قیل لہو، ان سے کہا جائے گا. فی المنامی، کے خواب میں کہا جائے گا کہ اذبح ابنکا، کہ میں یعنی خواب میں کہا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ اذبح ابنکا، تو اپنے بیٹے کو ذبح کر. وَرُؤْيَ الْأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ، اور جیسا کہ معلوم ہے کہ انبیاء کرام کا جو خواب ہوتا ہے وہ خواب عام خواب نہیں ہوتا، بلکہ ایک وحی کی یعنی ایک وحی کی شکل ہوتی ہے. رؤیا الانبیاء بھی کیا ہے؟ ایک کیا کہتے ہیں آپ کے وحی کی ایک شکل ہے.
یہ کوئی ایسا خواب نہیں ہے کہ تعبیر پوچھ لے کے پھریں کہ ایسا دکھا تو ویسا ہوتا، ویسا دکھا تو اس کا الٹا ہوتا، معکوس ہوتا بولتے نا، ویسا معاملہ نہیں رہتا. انبیاء کا جو خواب رہتا وہ بھی وحی کی ہی قسم ہے. انبیاء کو عام خواب نہیں پڑتے، ان کو وحی ہی خواب کی شکل میں آتی ہے. کل وحی فی الیقظتی، جیسے بیداری میں جو وحی آتی، نیند میں خواب آتا. وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ، اب دیکھیے میں جو بولا اس کی وضاحت حضرت علامہ نصفی کر رہے ہیں، میں بالکل یہ نہیں دیکھا تھا مجھے، ایسے ہی وہ حضرت نصفی کے پاس آئے فرما رہے ہیں کہ لم یقل رأیتو، میں رأیتو نہیں کہا گیا. حضرت ابراہیم یہ نہیں بولے میں دیکھا نہیں بولے، لأنه رأى مرة بعد مرة، کیونکہ وہ ایک کے بعد ایک کئی دنوں سے دیکھ رہے تھے. تو کوئی چیز آپ کئی دنوں تک کنٹینیو الگ الگ ٹائم پہ کر رہے ہیں تو اس کو ماضی کے صیغے میں نہیں بول سکتے، وہ اب آپ کے عمل کا ایک حصہ بن جاتا. اس لیے اس کو آپ ہمیشہ کیا ہے یعنی سمپل پریزنٹ میں بولیں گے. جیسے سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہوا بولے تو ایک خاص دن کا واقعہ ہے، لیکن ہر دن سورج طلوع ہوتا ہے بولنا ہے تو طلوع ہوتا ہے نا بھائی حقیقت میں. تو ایسے کام جو ڈیلی ہوتے استمرار سے ہوتے ہیں انہیں سمپل پریزنٹ میں بولا جاتا. انی عربی سمپل پریزنٹ ہے عربی میں کہ ولم یقل رأیت لأنه رأى مرة بعد مرة، اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے خواب کنٹینیوسلی کئی مرتبہ دیکھا. فقد قیلا، یہ بھی کہا گیا ہے کہ رأى لیلۃ الترویہ، حضرت ابراہیم نے ترویہ کی رات میں، یعنی حج کے دنوں میں جو ایام حج شروع ہوتے نا، ایام حج میں خواب دیکھا، ایام ترویہ. کأن قائلا یقول له، گویا کہ کہنے، کأن قائلا یقول له، گویا کہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہو، یعنی دور سے آواز آ رہی ہے، سو رہے ہیں خواب میں دیکھ رہے ہیں، دور سے ایک آواز آ رہی ہے، کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ان اللہ یأمرک بذبح ابنک ھذا، کہ اے ابراہیم اللہ تمہیں تمہارے اس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. فلما اصبح رؤی فی ذلک من الصباح الی الروا، جب صبح ہوئی تو پھر یعنی کیا بولتے یعنی رویہ چیز نظر آئی، فی ذالک اسی معاملے میں، من الصباح الی الروا صبح سے لے کر رواح یعنی دن کے وقت تک. امن اللہ ھذا الحلم امن اللہ ھذا الحلم ام من الشیطان، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ امن اللہ ھذا الحلم، کیا عقاب اللہ کی طرف سے، حلم کیا عقاب اللہ کی طرف سے ہے، ام من الشیطان یا پھر شیطان کی طرف سے. فمن ثم، اسی وجہ سے اس کا نام یعنی اس دن کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے. دیکھیے اوپر کے الفاظ کیا ہے، فلما اصبح روا فی ذالک من الصباح الی الرواح، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کام کو جو ہے دہرایا، اس کام کو جو ہے بار بار بیان کیا صبح سے دن کے وقت تک کہ بھئی امین اللہ ھذا الحلم امین الشیطان، امین اللہ ھذا الحلم امین الشیطان، یہ جو خواب ہے یہ اللہ کی طرف سے یا شیطان خواب ہے اللہ کی طرف. صبح سے لے کے دن چڑھے تک یہ بولتے رہے، ترویہ بولتے اس کو. ترویہ یعنی یہ عمل کو بولتے کہ بھئی آپ تذبذب میں آ گئے کہ بھئی کام کیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے حکم ہے یا پھر شیطان کی طرف سے اشارات نہیں کی، اس قسم میں رہے. فلما امسا، پھر جب شام ہوئی تو رآ مسئلہ ذالک، تو حضرت ابراہیم اسی طریقے کا ایک معاملہ پھر دیکھے. فعرف انہ من اللہ، تو سمجھ گئے پہچان گئے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے رہتا تو شیطان جو ہے نا کیا ہے اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ ایک وسوسہ یا اپنے برے خیالات کو مستقل طور پہ کنٹینیوسلی انسان کے دماغ میں ڈالے، ایک مقررہ وقت تک ڈال سکتا ہو، اس کے بعد جب سورج طلوع ہو کے استوا پہ آ کے غروب ہونے تک اس کی جو فکر یا خیال جو دماغ میں ڈالا وہ ختم ہو جاتا ہو، اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، پھسا رہتا شیطان کا جو وسوسہ رہتا، ایک وقت تک رک کے اگر آپ ٹال کے دیکھیں تو ختم ہو جاتا. اس لیے بزرگان دین کا طریقہ ہے نا، کوئی بھی بڑے کام کا جب فیصلہ کرتے تو عجلت میں نہیں کرتے، ملتوی کرتے کہ ہو سکتا ہے یہ جو ہم مشورہ رائے کر رہے شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتی، بلکہ تھوڑا سا ڈیلے کرتے. ڈیلے کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر خیر ہے اللہ کی طرف سے ہے تو وہ چیز آپ کے ذہن میں پختہ ہو جاتی، شیطان کی طرف سے ہے تو وہ چیز کیا ہو جاتی، ختم ہو جاتی. مگر مفتی صاحب یہاں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مشورہ کرو، کیونکہ مشورہ پر اللہ کا ہاتھ ہے، مشورہ کرنے والوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. تو جو لوگ مشورہ کر کے کام کرتے ہیں تو گویا کہ وہ سکسیس اور کامیاب ہوتے ہیں. تو جب احادیث سے مبارک واضح طور پہ یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ جو کام مشورے سے کیا جاتا ہے
تو وہ نقصان نہیں بلکہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. یہ مطلب اس کا مفہوم جو میں عرض کر رہا ہوں حدیث پاک کا، کہ اس سے یہی بات ظاہر ہو رہی ہے کہ مشورہ کر کے جو کام کیا جاتا ہے وہ اس میں لوگ وہ کام کرنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں، کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے، یعنی وہ لوگوں کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. لیکن اب یہاں جو اولیاء اللہ بزرگان دین کا یہ جو عمل ہے تو ظاہری اعتبار سے جو ہے خلاف حدیث معلوم ہو رہا ہے. اب بعض اوقات ٹالنے کا موقع نہیں رہتا. اب ایک میٹنگ ہے، کمیٹی ہے، بیٹھے بھی ہے، اب ہر ایک کے پاس بار بار وقت نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا، آ سکتے نہیں، جا سکتے نہیں. اور بعض امور اور بعض کام ایسے اہم ہوتے ہیں کہ وہ ایک ہی نشست میں، ایک ہی بیٹھک میں، وہ میٹنگ میں جو ہے اس کو پاس کرنا ہوتا ہے. اب اس میں مزید غور و فکر کرنے کا وقت نہیں رہتا. تو ایسی صورت میں 1 سے 4 لوگ جو کمیٹی میں بیٹھ کے میٹنگ کر کے مشورہ کر کے جو چیز طے ہو جاتی ہے اسے پاس کر دیا جاتا ہے. تو پھر اس کا کیا حکم ہے پھر؟ دیکھیے، کمیٹی میٹنگ ہونا یہ ایک سے کئی افراد کا معاملہ ہے. ظاہر سی بات ہے، مشورہ کا حکم اس لیے دیا گیا، قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے کہ والذین امرہم شورا بینہم. مومنین کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ مشورہ آپس میں کرنے کا معاملہ مومنین کا ہوتا ہے. اور آج ماہرین نفسیات بھی آپ کو جو ہے نا کیا یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی جب 8 سے 10 لوگ بیٹھ کے مشورہ دیتے ہیں، الگ الگ رائے دیتے ہیں اور فوری فیصلہ لے لیا جاتا ہے، تو اس میں اللہ کی مدد شامل رہتی ہے. جی مشورہ کرنے میں، کئی افراد بیٹھ کے میٹنگ کر کے اس بارے میں رائے لینے میں، یہ کسی انفرادی زندگی کا انڈیویجول کوئی ایشو یا میٹر نہیں رہتا. یہ عام طور پہ تنظیمی کاموں میں، جماعت کے کاموں میں جو رہتے نا، بڑے کاموں میں، مدارس ہے، تنظیم ہے، ان کاموں میں میٹنگ، کمیٹی، مختلف افراد جمع ہوتے جو ذمہ داری لیے رہتے. یہ جو واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یہ انڈیویجول واقعہ ہے. جی جی انڈیویجول مطلب ان کے گھر کے بارے میں، ان کی اولاد کے بارے میں، یعنی ان کی individual- اپنی زندگی کے معاملے میں. وہ کوئی قوم یا تنظیم یا جماعت سے متعلق نہیں رہتا. یہ جو شیطانی وساوس آتے ہیں، یہ 10 لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو ایک کو آئیں گا شیطانی وسوسہ، 9 کو آنا ضروری نہیں ہے، یا 9 کو آ سکتا ہے، ایک کو آنا ضروری نہیں ہے. جب سب کی باتیں ہوں گی تو اللہ کی طرف سے جو حق بات ہے وہ کسی نہ کسی کی زبان سے جاری ہو سکتی. تو بہت اچھی بات ہے اگر میٹنگ کر کے، مشورہ کر کے کوئی عمل فیصلہ کر رہے تو بے شک اللہ کی اس میں مدد شامل ہے. یہاں جو شیطانی وسوسے کی بات ہو رہی ہے، شیطانی وسوسہ انفرادی چیزوں کا ہے کہ بھائی آپ کے جیب میں پیسے ہیں، آپ خرچ کرنا نہیں کرنا، کسی کو دینا نہیں دینا، آپ اپنے فرزند کی تعلیم کے لیے فلاں اسکول میں ڈالنا نہیں ڈالنا، فلاں اسکول میں ایڈمیشن لینا نہیں لینا. یہ جو معاملات رہتے یہ انڈیویجول رہتے، یہ زندگی کے یعنی آدمی کے روزمرہ کے ذمہ داریوں کے مسائل رہتے. ان مسائل میں شیطان کیا کرتا؟ وسوسے ڈال کے آپ کو حق سے دور کرتا، خیر سے دور کرتا. تو آپ ان معاملوں میں ایسا دھنا دھن آپ کے جیب میں پیسے، آپ جا رہے کوئی بھی فیصلہ کر دے رہے، خرچ کر دے رہے، تو شیطانی وسوسہ رہتا. جی شیطان چاہتا ہے کہ بھائی کیا کہتے ہیں، مومن کی جو رزق حلال اس کے جیب میں ہے، وسوسے ڈال کے ختم کرا. اسی طریقے سے کوئی بھی معاملے رہتے تو ان معاملوں میں سنت ابراہیمی ہے. یہ کیا ہے؟ سنت ابراہیمی ہے کہ آپ پورا دن رکے رہے یہ سوچتے ہوئے کہ جو آواز آ رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے یا شیطان کی طرف. حالانکہ ایک نبی ہے، وہ بھی ابو الانبیاء، اتنے جلیل القدر درجے کے، اور پھر اچھی خاصی عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، 80 پار کر چکے تھے اس عمر میں. اس عمر میں بھی آپ نے کیا کیا؟ ترویہ کیا. ترویہ مطلب کسی چیز کے معاملے میں غور و فکر کر کے دوہرا کے سوچنے کو بولتے ہیں. آج بھی حج کا جو یعنی ایام حج جو شروع ہوتے یوم الترویہ ہے. یوم الترویہ مطلب یعنی لوگ غور و فکر کر رہے ہیں اپنے اعمال کے بارے میں، دعائیں پڑھتے وغیرہ وغیرہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو عمل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے، یہ کرنا ترویہ کہلاتا. تو ترویہ کرنے سے آدمی حق تک پہنچتا. یہ یوں سمجھیے کہ حق تک اللہ کی توفیق ہوتی ہے اس کو. اگر شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے تو اس کے نقائص، اس کا خسارہ، اس کا نقصان خود بخود تھوڑی دیر کے بعد سمجھ میں آتا اور آپ اس چیز سے دست بردار ہو جاتے ہیں. اگر خیر ہے تو آپ کے ذہن میں اور وہ چیز کیا ہو جاتی؟ پختہ ہو جاتی ہے. یہ چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں انسان کا ارادہ شامل ہے، انسان کی نیت شامل ہے. تبھی تو انسان کو عذاب اور جنت، دوزخ، جزا سزا کا نظام ہے نا بھائی. انہیں اپنے آپ سے جب ارادہ کر کے فیصلہ کریں گا تو انہیں وسوسے کی طرف جاتا یا اللہ کے خیر کی طرف جاتا. یہی تو آزمائش ہے. وہ آزمائش سے گزرے بغیر آپ جو ہے جزا و سزا کا معاملہ آپ کے ساتھ کیسے کیا جا سکتا؟ تو اللہ کی طرف سے حجت اور دلیل ہے آپ کا یہ عمل. جی فلما امسا، جب شام ہوئی، رعا مسئلہ ذالکا، اسی طریقے سے معاملے کو دیکھا،
دیکھا تو فعرف انہ من اللہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ تو معاملہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فمن ثم پھر سما یوم عرفہ، پھر اسے یوم عرفہ کہا گیا۔ کب شام ہو گئی نا، نیا دن شروع ہوتا نا مغرب سے، تو جب اسے یوم عرفات کہا گیا۔ یوم عرفات بولے تو حضرت ابراہیم حق تک پہنچے کہ اللہ کی طرف سے ہو رہا حکم۔ یوم الترویہ کے بعد کیا یوم عرفات ہے، تو یوم عرفہ کو عرفہ یعرف مانے پہچاننا، حق کو پہچاننا۔ تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی قربانی کا جو حکم تھا وہ اللہ کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے، جس دن پہچانے وہ دن یوم عرفہ کہلاتا۔ ثم رأى مثل ذلك، پھر تیسرے دن بھی، فی اللیلۃ الثالثۃ، تیسرے دن بھی وہی چیز دیکھی، تو فہم بنحرہ، تو کیا کہتے ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو سمجھ گئے۔ فسمی الیوم یوم النحر، تو وہ دن کا نام جو ہے نا کیا، یوم النحر، یعنی قربانی کا دن رکھا گیا۔ جو حج کا دن رہتا نا، حج کا جو دن رہتا یعنی یوم الترویہ، یوم عرفات، اور پھر تیسرا دن یوم النحر ہے۔ تو گویا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو حضرت اسماعیل کے ذبح کرنے کے جو خواب اور مراحل اور جو رائے ان کے دماغ میں چل رہی تھی، وہی ترتیب یہاں پر بیان کی۔ حج میں جو یوم الترویہ، یوم عرفہ اور یوم النحر کے نام سے اسے رکھا گیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حق پر پہنچ گئے تو فنظر، انہوں نے کہا ماذا ترا، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، تو غور کر، ماذا ترا تیری رائے کیا ہے، تو کیا دیکھتا ہے، یعنی میرا رأی علی مشاورتی، رائے میں سے علی وجہ المشاورتی، مشورے کے طور پر، لا من رؤیت العین، نہ کہ عین رؤیت کی بنا پر، ولم یشاورہ لیرجع الی رأیہ ومشورتہ، اور حضرت ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ اس لیے نہیں کیا کہ اپنے رائے سے رجوع کر لے یا اپنے مشورے سے لوٹ آئیں، لیکن انہوں نے اس لیے کیا لیعلم، تاکہ وہ جان سکے کہ ایجزع، کیا میرا بیٹا یہ سن کر بے چین ہو کر، پریشان ہو کر نافرمانی کا مظاہرہ کرے گا، ام یصبر، یا پھر وہ صبر کا مظاہرہ کرے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوچھنے میں کوئی رائے مشورہ لینا نہیں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام 100% پکے تھے اللہ کے حکم پہ عمل کرنے میں۔ یہ جو پوچھے صرف اپنے باپ کے دل میں جو محبت رہتی کہ بھائی میں تو اللہ کا حکم نافذ کر کے رہوں گا، لیکن میرا بیٹا کیا اتنی طاقت و قوت رکھتا ہے کہ اپنے والد کو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دیکھ کر بے چین ہوگا یا صبر کا مظاہرہ کرے گا، اس کا کیا جواب ہے وہ دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا۔ یہ کہنے کے لیے حضرت ابراہیم یہ بولے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لیے نہیں بولے کہ اگر اسماعیل علیہ السلام روئے یا پھر حضرت اسماعیل بولے کہ میں نہیں کرتا بولے تو انہوں کوئی اپنے یعنی اللہ کے حکم سے جو ہے یا پھر اپنی جو رائے تھی اس سے کوئی رجوع کرنے والے نہیں تھے، وہ تو اللہ کے حکم پہ عمل کرنے ہی والے تھے۔ یہاں پوچھنے کا مقصد صرف ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طبیعت، ان کا نیچر کہ بھئی وہ حلیم ہے، صبر و برداشت کا مادہ رکھتے ہیں یا نہیں۔ تو والد صرف اپنی یعنی کیا بولتے ہیں باپ پن کی جو محبت رہتی، باپ کی جو محبت رہتی، اس محبت کے تحت ذکر کرے کہ وہ صابر ہے، صبر کرنے والے ہیں یا نہیں۔ توریا بھی پڑھا گیا حضرت علی اور حضرت حمزہ کے پاس، فنظر ماذا ترا کے بجائے فنظر ماذا تری، ارا یری سے باب افعال سے ہے، فنظر ماذا تری پڑھا گیا، یعنی ماذا تری کا مطلب کیا رہے گا، ماذا تصبر من رأیک و تبدیہ، کہ تو اپنی رائے کو صبر کے طور پر ظاہر کرے گا، یعنی ماذا تصبر، کیا تو صبر کرے گا اپنی رائے کی بھی بنا پر، وہ تبدیہ ہے اور اس کو ظاہر کرے گا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، تو حضرت اسماعیل نے کہا اے میرے ابا، افعل آپ کریے، ما تؤمر جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اے ما تؤمر بھی یعنی جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، وقرئ بھی اور بھی بھی پڑھا گیا ہے، یعنی ما تؤمر بھی بول کے بھی کا لفظ بھی قرأت میں موجود ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ اے میرے والد آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کس چیز پہ صبر کرنے والے، علی الذبح، یعنی ذبح کے معاملے پہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ رویہ ان الذبیح قال لابیہ، روایت میں آیا ہے کہ ذبیح یعنی حضرت اسماعیل نے کہا لابی، یعنی یہاں پہ علامہ نصفی کتنا احتیاط کر رہے، دیکھیے کہیں بھی لفظ اسماعیل نہیں لائے کیونکہ آیت میں نہیں آیا۔ آج ہم جو ہے ایسی باتیں جن کا دور دور تک بھی کچھ بھی تعلق نہیں رہتا، روایتوں میں نام لے کے سینہ پھاڑ پھاڑ کے، حلق پھاڑ کے، سینہ مار مار کے بیان کرتے۔ یہاں علامہ نصفی کا طریقہ دیکھو آپ،
بھائی پوری آیتوں میں کہیں اسماعیل نہیں آیا, ہم کیوں اسماعیل بولے؟ ہے اسماعیل علیہ السلام ہے اسماعیل علیہ السلام, لیکن اسماعیل کا لفظ یہاں پہ انہوں روایتاً بیان نہیں کرے. یہاں پہ کیا بیان کر رہے دیکھیے, رویہ ان ذبیح قالا, روایت میں آئے کہ ذبیح نے کہا. کون ہے ذبیح؟ قال علی ابی, ذبیح نے یعنی جس بیٹے کو ذبح کیا جا رہا تھا, وہ جو ذبح کیا جانے والا بیٹا تھا, وہ بیٹا اپنے والد کو کہا بول رہے, حضرت اسماعیل بول کے نہیں بول رہے. جی احتیاط کا پہلو معلوم ہو رہا ہے علمی چیزوں میں. جی. قال علی ابی, اس ذبیح نے اپنے والد سے کہا, یا ابتی خذ بناصیتی, اے میرے ابا آپ یہ کام کریے کہ میری پیشانی کو پکڑیے, پیشانی کے بال کو, اور وجلس, اور بیٹھ جائیے. کہاں بیٹھیے؟ بین کتفی, میرے کھاندے کے سامنے یعنی درمیان. حتی لا اوذی کا, کہ یہاں تک کہ میں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکوں. اذا اصابتنی الشفرۃ, جب چھری کی نوک مجھ کو لگے گی تو میں کہیں تڑپ کر آپ کو پریشان نہ کر دوں, اس لیے آپ ذبح کر رہے ہیں تو میرے کھاندے پر سوار ہو جائیے. میں ایسا ہلا تو پھر آپ رحم کر کے چھوڑ دیں گے تو, اس لیے میرے کھاندے پہ سوار ہو جائیے اور چھری کی نوک کو میرے گلے پہ پھیر دیجئے. ولا تذبحنی, اور مجھے ایسے ذبح مت کریے کہ انت تنظر فی وجہی, کہ آپ میرے چہرے کو دیکھ سکے. عسى ان ترحمنی, ممکن ہے کہ اگر آپ میرے چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے تو میرے چہرے کی معصومیت اور محبت کو دیکھ کر آپ جو ہے نا کیا ہے مجھے ذبح کرنے سے رک جائیں اور اللہ کا حکم نافذ نہ ہو سکے. وَأَنْتَ تَنْظُرُ فِي وَجْهِي, یعنی آپ جب میرے کھاندے پہ سوار ہو کے ذبح کریں گے تو پھر میرا چہرہ نظر نہیں آئے گا. جب چہرہ نظر نہیں آئے گا تو آپ کو اللہ کا حکم کی تعمیل کرنے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. دیکھیے کسی انسان کے کھاندے پہ کوئی اور انسان بیٹھا تو چہرہ کہاں نظر آتا. تو حضرت اسماعیل مشورہ دے رہے والد کو کہ آپ ذبح کرتے ہوئے میرے کھاندے پہ سوار ہو جائیے اور چاقو میری حلق پہ چلا دیں, تو اس وقت میرا چہرہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اگر چہرہ دیکھتے ہوئے آپ ذبح کریں گے تو امکان ہے کہ آپ مجھے رحم کر دیں. اللہ, تو میرا رحم اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگا, مجھ پر رحم کرنا, اس لیے رحم مت کریے. اب رحم کرنے سے بچنے کے لیے تدبیر یہ ہے کہ آپ کھانے پہ سوار ہو کے چھری چلائیں. سبحان اللہ, ہائے 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 ہائے. وجعل وجہی الی الارض, میرا چہرہ زمین کے رخ کریے. وہ یروا, اور ایک روایت یہ ہے کہ اذبحنی, اس ذبیح نے اپنے والد سے کہا کہ مجھے ذبح کریے. وانا ساجد, اس حال میں کہ میں سجدے کی حالت میں رہوں. واقری علی امی السلام, اور میری ماں کو میرا سلام پہنچائیے. مطلب یقین ہو گیا تھا کہ اب میں ذبح ہو کے ختم ہو رہا ہوں, تبھی تو بول رہے نا بھائی میری اماں جان کو میرا سلام پہنچائیے. وَإِن رَأَيْتَ أَن تَرُدَّ قَمِيصِي عَلَى أُمِّي فَافْعَلْ, اگر میری والدہ تک آپ میری قمیص پہنچانا چاہتے ہیں, لوٹانا چاہتے ہیں تو پھر کریے. فَإِنَّهُ عَسَىٰ أَن يَكُونَ أَسْهَلَ لَهَا, ممکن ہے کہ یہ چیز میری والدہ کے لیے زیادہ آسان ہو جائے سمجھنے کے لیے کہ وہ حقیقت میں میرا بیٹا ذبح ہو چکا ہے اللہ کے حکم پر. یہ سمجھنے کے لیے میری قمیص پر جو خون کے دھبے وغیرہ رہیں گے وہ دیکھ کے یقین کر دیں گے, کیونکہ ماں کی ممتا کبھی یقین نہیں کرتی کہ میرا پیارا بچہ ایسا ہو گیا, کہیں ہے, کہیں چھپا دیے, کہیں بھاگ گیا ہوں گا, دیکھو ایسا کیسا ہوتا ذبح, ایسی باتیں. تو آپ قمیص بتا دیجئے تاکہ یہ معاملہ سمجھنے میں سہولت ہو, ان کے کلیجے کو ٹھنڈک ہو, ورنہ پھر وہ بے چین رہ کے میرا انتظار کریں گی. پھر اللہ, دیکھیے آپ کتنے مطلب اس میں دانش مندی کی بات ہے. اللہ اکبر. قمیص دیکھ کر, قمیص پر میرا خون دیکھ کر خوش ہو جائیں گے. خوش مطلب یعنی اللہ کے حکم کے آگے جھکے اور ذبح ہو گیا. فلما اسلما, پھر جب وہ دونوں اللہ کے حکم کے تابع ہو گئے, یعنی انقادا لامر اللہ, اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے. وخضعا, اور اپنے آپ کو عاجز کر دیے. وعن قتادہ, حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ اسلم ھذا ابنہ وھذا نفسہ, یعنی انہوں نے اپنے بیٹے کو جھکا دیا, عاجز کر دیا. وھذا نفسہ, اور بیٹے نے اپنے نفس کو کیا کر دیا, عاجز کر دیا. تو دونوں کا جو عاجز کرنا تھا, سرنڈر کرنا تھا, الگ الگ معاملہ تھا. تو تفسیر میں اکثر رائے حضرت قتادہ کی رائے آتی, تو نادر رائے رہتی. انہوں یہ بول رہے کہ فلما اسلم, وہ دونوں اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے. تو حضرت قتادہ بول رہے کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم کے آگے کیا کر دیے, گردن جھکائے ان کے بیٹے کی, اور بیٹے نے اپنے نفس کو جھکا کر اللہ کے حکم کے آگے قربانی کے لیے تیار ہو. تو یعنی دونوں کے معاملے الگ ہیں لیکن ایک ہی صیغے میں بیان کیے گئے. وہ
جی کتنی بہترین بات ہے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ اور ابراہیم نے انہیں پیشانی کے بل کر دیا، یعنی صَرَعَهُ عَلَى جَبِينِهِ یعنی انہیں ان کی پیشانی کے بل لٹا دیا. وَوَضَعَ السِّكِّينَ عَلَى حَلَقِهِ اور چھری ان کے حلق پر رکھی. فَلَمْ يَعْمَلْ تو چھری کام نہیں کی، یعنی چھری جیسا چل کے ذبح کرنا تھا، ذبح کا عمل نہیں ہوا، رکھے. ثم وضع السکین علی قفاہ حضرت ابراہیم بولے ارے یہ تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی، اس کا تو خون ہی نہیں نکل رہا، گردن ہی نہیں کٹ رہی. پھر آپ نے ان کی گدی پر چاقو رکھی. فانقلب السکین تو گدی پہ رکھے تو چاقو پلٹ کے آ گئے، یعنی چاقو ایسا ریورس آ گئے، جیسا پتھر پہ مارے تو چاقو کیسا اچھل کے آ جاتی، ایسا گردن پہ ایسا چاقو رکھتے، پتھر پہ مارے تو ایسا ریورس آ جاتا، ایسا چاقو ریورس آ گیا. وَنُودِيَ يَا ابراہیم اور اسی واقعے کے درمیان میں اللہ کی طرف سے ندا آ گئی کہ قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ پریشان مت ہو جائیے، ہم تو صرف آپ کو خواب کے ذریعے آزما رہے تھے، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. یعنی چھری کا لوٹ آنا گویا تم اللہ کی اطاعت ہو گئی اور آپ اپنے اللہ کے حکم کو جو خواب کی شکل میں آیا اس پر عمل پیرا ہو گئے، ہم نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رویہ روایت ہے کہ ان ذالک المکان عند الصخرۃ التی بمنا کہ وہ مکان جو چٹان کی طرف ہے، وہ چٹان کہاں ہے، یعنی وہ جگہ کہاں ہے، چٹان میں ہے، اور وہ چٹان آج بھی جو ہے مقام منا میں، وادی منا میں موجود ہے. وہ جواب یہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وہ جواب ہے لما ما کے لیے جو محذوف ہے، تقدیرہ اس کا تقدیر یہ ہے کہ فلما اسلم وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ جب دونوں جھک گئے اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کی جبین یعنی پیشانی کے بل انہیں لٹا دیا. ونادیناہ تو ہم نے انہیں پکارا، اے ابراہیم کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. اے حققت ما امرناک بہ یعنی آپ نے پورا کیا جو ہم نے آپ کو حکم دیا خواب میں، فی المنام من تسلیم الولد للذبح یعنی لڑکے کو آپ نے ذبح کرنے کے لیے جو حوالے کیا. کان ما کان مما ينطق به الحال وہاں جو ہوا حالت نے تمام بیان کر دیا کہ حضرت ابراہیم تو اطاعت میں لگے ہوئے تھے، حالت پوری بیان. سبحان اللہ. ولا يحيط به الوصف یہاں پہ اس منظر کو بیان کرنے کا احاطہ ممکن ہی نہیں ہے. من استبشارہما ان دونوں کو جو بشارت آئی اللہ کی طرف سے، وحمدہما للہ اور ان دونوں کا جو حمد کا معاملہ تھا اللہ کے لیے، وشکرہما اور ان کا جو شکر کا معاملہ تھا، علی ما انعم به علیہما اللہ نے جو ان دونوں کو انعام کے طور پر عطا فرمایا، من دفع البلاء العظیم ایک بلائے عظیم دور کر دی کہ والد بھی زندگی بھر غمزدہ رہتے تھے اور بیٹا بھی اللہ کی راہ میں ختم ہو جاتا تھا. تو ایک بلائے عظیم تھی، آزمائش تھی، وہ آزمائش کو پورا ہونے سے پہلے وہ آزمائش کو اللہ دور کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے ایسے ہی رہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو تکلیف یا اذیت دینا نہیں چاہتا، بس یہ دیکھنا چاہتا کہ بندہ میرے حکم پر اس چیز کے لیے آگے بڑھ رہا نہیں، اذیت کے لیے تکلیف کے لیے آگے بڑھ رہا ہے یا نہیں. جب وہ اذیت کے قریب کر جاتا تو پھر وہ اذیت ختم کر دی جاتی ہے، وہ دور کر دی جاتی ہے. یہ اللہ کی آزمائش کا ایک میتھڈ معلوم ہو رہا آپ کو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت میں حکم دینا ہی تھا تو پھر ابھی خواب تو مکمل نہیں ہوا نا، ذبح ہو کے خون پورا بہہ جانا تھا، ہوا ہی نہیں وہ جی. اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بھائی قد صدقت الرؤیا ہم تو بس تمہارے کو یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ بھائی ہمارے حکم اور ہمارا حکم جو خواب کی شکل میں اس کی تعبیر آپ پوری زمین پہ کرتے، یعنی یہ دیکھنا چاہ رہے تھے، آپ کے بیٹے کو ذبح کرنا مقصد میں تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا کیا میتھڈ معلوم ہو رہا ہے یہاں یہی میتھڈ معلوم ہو رہا ہے کہ جو حکم دیا جاتا ہے ضروری نہیں کہ عین وہی حکم ہو. اگر حضرت ابراہیم یہ کرتے کہ ارے یا اللہ کوئی اور حکم دے، میرے بیٹے کو کیسا ذبح کروں بولتے تو یہ کام معلوم ہوتا تھا کہ اللہ ذبح کرانا نہیں چاہ رہا، آپ کو صرف حکم پر اطاعت کے لیے بول رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. آج بھی لوگ حج کو جاتے ہیں نا، بھائی حج کو گئے تو احرام پہنتے، اس میں کیا ہے بولیے آپ، بغیر سلا ہوا رہنا، وائٹ رہنا، تو اس میں کوئی عقل میں گھسنے والی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے حکم کی اطاعت ہے وہاں پہ. سبحان یعنی بغیر بیچوں اچرا حضرت حاجرہ صفا مروہ میں سعی کری، تم بھی کرو پانی کی تلاش میں. ایک عورت کا عمل عبادت میں شامل کر دیا اللہ، اور اسلام پہ الزام لگاتے کہ بھائی عورت مطلب کیا بولتے، کیا حق ہے عورت. ارے عورت کا تو مقام درجہ اتنا بڑا حق ہے کہ ہماری عبادتوں میں عورت کے عمل کو شامل کر دیا گیا. یعنی حضرت اسماعیل کی جو والدہ ہے حضرت بی بی حاجرہ،
بی بی ہاجرہ کا جو پانی کی تلاش میں جو بھاگنا ہے، وہ جو ممتا کی ایک مثال بن سکتی، وہ ممتا کی ایک مثال کو حج میں صفا مروہ کی سعی کی شکل میں جاری فرما دیا. اس کے بغیر حج ہی نہ ہوتا. حج ہی نہیں ہوتا تو صفا مروہ کی سعی کیا ہے؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے. بھائی آج سے 4000 5000 سال پہلے ایک ماں اپنے بیٹے کے پانی کی تلاش کے لیے بھاگی، تو قیامت تک اب حج میں شامل ہے وہ. مقصد کیا ہے؟ یہی ہے کہ بھائی تم اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہیں یا نہیں کرتے. پھر اب یہ لوگ جو بولے کہ بھائی اسلام میں عورتوں کے ساتھ جو ہے انصاف نہیں ہے، یعنی اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے، بولے نعوذ باللہ. اگر ظلم کرنے کا رہتا تو عبادت جیسی مقدس چیز میں عورت کی ایک ادا کو شامل کر لیا جاتا. کیا بے شک. عورت کی ایک ادا کو شامل کر لیا جاتا؟ پھر وہ بھی کون ہے؟ اوپر جا کے سرکار کے دادی بنتے نا بھائی، انہوں حضرت اسماعیل کی والدہ ہے. جی جی. تو سلسلہ جو چلا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے حضور تک جو سلسلہ آیا، سیدھا سیدھا جو ہے نا کیا ہے، اس سلسلے میں کوئی نبی نہیں ہے. حضرت ابراہیم کے مطلب فرزند جو ہے حضرت اسماعیل کے بعد جو بھی اولادی کوئی نبی نہیں رہے، یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. تو ان کی ادا کو عبادت میں شامل کرنا یہ عورت کے تقدس اور مقدس ہونے کو نہیں بتا رہا ہے. جی بے شک. اول جواب، یا پھر یہ جواب ہے کہ صدقت الرؤیا میں جو قد صدقت الرؤیا کا جو لفظ ہے، یعنی قبلنا منہ، ہم نے ابراہیم سے اس چیز کو قبول کر لی. ونادیناہ کا جو جملہ ہے معطوف علیہ ہے. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اچھا کام کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. تعلیل یا علت بیان کی جا رہی ہے لتخویل ما خولہما من الفرج بعد الشدتی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تخویل کی ہے، تخویل مطلب یعنی جو معاملہ وہاں پہ ان کے ساتھ کیا ہے، یعنی انہیں شدت کے بعد جو ہے نا کیا ہے، تکلیف کے بعد ان کے لیے راہیں آسان کر دیا، سہولت پیدا کر دیا. اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا. ہم نے اس لیے ایسا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عمدہ کام کرنے والوں میں سے تھے. یعنی انہوں نے جو اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جو آگے بڑھے، یہ آگے بڑھنا گویا احسان تھا. احسان مطلب کسی کام کو اچھے طریقے سے انجام دینا. ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ اللہ کی طرف سے کھلی آزمائش ہے، یعنی الاختبار، یعنی اللہ کی طرف سے کیا ہے، یہ امتحان ہے. اور یہ امتحان کیا ہے؟ الیتمیز فیہ المخلصون، اس میں جو ہے نا کیا ہے، مخلص وغیرہ جو ہے نا کیا ہے تمیز پاتے ہیں من غیرہم، یعنی اپنے غیر کے علاوہ. یعنی اس آیت کی تشریح میں جو ہے نا کیا ان ھذا لہو البلاء المبین میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی آزمائش میں کسی کا مبتلا ہونا اور مبتلا ہونے کے بعد اللہ کا شکوہ کر رہے تو پھر آپ آزمائش میں ناکام ہوتے ہیں، تو پھر آپ محسنین میں سے نہیں ہیں. جب اللہ کی آزمائش آ رہی ہے تو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم ہے. وہ زبان پہ بے چوں و چرا، یعنی کچھ کیا کیوں کیسے لائے بغیر اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہے. تو قرآن بول رہا ہے کہ انا کذالک نجزی المحسنین، کہ ہم جو ہے نا کیا ہے عمدہ کام کرنے والوں کو ایسے ہی بدلا دیتے ہیں. تو پھر اب موجودہ زمانے میں یہ کووڈ-19 اور کرونا وائرس کی جو وبا ایک عذاب کی شکل بن کر جو ساری انسانیت بلکہ تمام مسلمانوں پر بھی نازل ہوئی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل اور اس قربانی میں مسلمانوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس یعنی کیا بولتے ہیں آپ کے قربانی کے جو حکم پر آپ نے جو اپنے بیٹے کو اللہ کے آگے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اس میں کرونا وائرس کے موجودہ وبا کے دور میں یہ ملتا ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ بھائی جب تم بیمار ہو جاؤ تو شفا یابی کس سے مانگو؟ شفا یابی کس سے مانگو؟ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مختلف، جیسے تعاون کی آزمائش آتی تھی، تعاون کی وبا آتی تھی، ویسے ہی جو ہے نا کیا ہے تعاون کی جیسے وبا ہے ویسے ہی کرونا کی بھی وبا ہے. تو تعاون کی وبا میں جیسے اللہ آزماتا تھا کہ کیا لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چھوت چھات کا معاملہ کرتے، انٹچبلٹی کرتے، اس سے منع کیا گیا نا بھی مت کرو ایسا. لیکن لوگ جو ہے نا کیا ہے کوارنٹائن کے نام پہ، سینیٹائزنگ کے نام پہ، اور جو ہے نا کیا ہے کرونا میں ہونے والے مختلف جو یعنی ڈیسیز جو اسپریڈ ہے، یعنی اسپریڈ یعنی اس کی جو پھیلنے کا معاملہ ہے، وہ پھیلنے کے معاملے کو لے کے
عام انسانوں میں جو غریب ہیں، غریب طبقہ ہے، اس کے ساتھ چھوت چھات کا معاملہ کرتے۔ چھوت چھات مطلب انٹچبلٹی، یا بیکورڈ لوگوں کو جو ہے نا، ارے ان لوگوں میں بیماری آتی، اس قسم کا جو معاملہ کرتے۔ تو ان میں جو اہل ایمان ہے، اہل ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آزمائش رکھا کہ بھائی جب کورونا آئے تو تم اپنی موت کے خوف سے اس قسم کے اس قسم کے یعنی لوگوں کے ساتھ جو ہے اونچ نیچ کے معاملے کرنا، یا پھر مال و دولت وغیرہ میں جو ہے اس کی تقسیم کے معاملے میں جو ہے نا کیا ہے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، ان کاموں کو یہ سوچ کے روک لینا کہ بھئی اب یہ 4 سال چلتا کی، 6 سال چلتا کی، غریبوں میں بانٹ لے کے بیٹھیں گے تو ہائے 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 ہائے، بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں سوچے کہ بھئی ارے میرے کو پھر بیٹا ہوتا کہ نہیں ہوتا، کہ 30 سالوں کے بعد 70-80 سال کی عمر میں بیٹا ہو رہا، اور کیا کہ خواب میں نظر آ جا رہا ذبح ہو جا، بول تو ذبح کر لیں گے، یا کوئی اور آزمائش رہے تو دیکھیں گے، یہ آزمائش تو نہیں ہو سکتی بول کے نہیں سوچے۔ انہوں نے بولے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پاس جو سب سے اہم اور پسندیدہ چیز رہتی اس کچھ قربانی کرنے کا حکم دیتا اللہ۔ تو کرونا میں بھی جو ہے جو غریبوں کی معاشی حالت ہو گئی، اقتصادی پسماندگی آ گئی، فائنینشلی جو ہے بہت زیادہ یعنی کیا بولتے ہیں آپ کے غریب آدمی، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، تمام اس کا شکار ہوئے۔ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم مسلمان ہیں تو مسلمانوں میں جو اہل ثروت ہے، مالدار ہے، ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ ایک طرف ان کو یہ آزمائش آ گئی کہ ارے رکھے تھے تو پورا فکس ڈپازٹ خالی ہوتے جا رہا، کھکر کے کھا لینا پڑ رہا، کاروبار ہے نا، نوکری ہے نا، تنخواہ ہے نا، کچھ ہے۔ اب اگر یہ کھکر کے کھا لینے میں کہاں صدقہ دیں گے، کہاں خیرات کریں گے، کہاں زکوٰۃ ادا کریں گے، سب چھوڑو۔ دیکھیں گے 2024 میں، 2025 میں کرونا تو جو ہے 2020، 21، 22 کب تک چلنے والی ہے کہ یہ وبا بول کے اپنے ہاتھ کو روک لے رہے ہیں۔ اللہ کا جو حکم ہے زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ سے روک لے رہے ہیں۔ تو ہو رہا کیا بولیے، وہ زکوٰۃ کی آزمائش میں جو جانا ہے ان کو اللہ کا فریضہ ادا کرنے کی، اس سے خود کو روک لے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بولا کہ جو لوگ ہمارے حکم کی تعمیل کرتے ہیں وہ محسنین ہے، اور محسنین کو ہم اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ہمارے احکام کی آزمائش میں یعنی احکام کی تعمیل کرتے ہیں، آزمائش میں پورا نہیں اترتے ہیں، وہ خود نقصان اور خسارہ اور گھاٹے کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، کرونا میں بڑے بڑے مالداران زکوٰۃ نہیں دیے۔ ایک ایسی بیماری جس کا کوئی علاج نہیں ہے، دواخانوں میں جا کے جو ہے 10 لاکھ 20 لاکھ دے کے مر رہے ہیں، یعنی گویا مرنے کے واسطے 20 لاکھ دے رہے ہیں۔ جی یہ اللہ کے جو حکم ہے زکوٰۃ کا، اس کی ادا نہ کرنے کی سزا نہیں ہے۔ جی تو گویا کرونا میں آزمائش الہی یہ ہے کہ بھائی تم جتنا ہو سکا اپنے خزانے کو، اپنے بینک کے اکاؤنٹ کو غریبوں کے لیے کھول کر رکھ دو۔ اس کے بعد اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ حضرت ابراہیم کو جیسے دے دیا کہ اپنے پیارے کو ان کی نسل میں پیدا کر دیا، سبحان اللہ، اپنے حبیب کو، سبحان اللہ، اپنے حبیب کو حضرت ابراہیم کی اس ادا پر اللہ نے قربان کر دیا کہ میرے حبیب کو اے ابراہیم تم اپنی ذریت میں لے لو۔ ہائے 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 ہائے، تو حضرت ابراہیم جب صبر کا معاملہ کرے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرے، تو ان کی نسل میں حضرت یعنی اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں جو ہے حضرت یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت فرمایا۔ یعنی ہر نبی، ہر لوگ یہ خواہش کرتے تھے کہ میں خاتم النبیین میری ذریت میں سے ہو، لیکن اللہ کو جو ہے حضرت ابراہیم کی ادا اتنی پسند آئی کہ بھائی یہ جو آزمائش کا وقت تھا، جو امتحان اللہ کی طرف سے آئی، اس آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مکمل اترے۔ اس لیے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، میری ذریت میں سے امت مسلمہ پیدا فرما، اور ربنا وبعث فیہم رسولا، ان میں ایک رسول بھیج۔ تو گویا ان کی یہ جو دعا ہے اجرت کے طور پہ اللہ اس کو قبول کر لیا۔ تو اسی طریقے سے کرونا کے ٹائم مالداروں کو اگر پیسے میں اللہ آزمائش دے رہا، غریبوں کی مدد کرو بول کے اگر آزمائش میں ڈال رہا، اس آزمائش میں مکمل اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مستقبل میں ان کے اوپر خزانے کھول دے گا، ہائے 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 ہائے، ان کو حکومت عطا کریں گا۔ جو کرونا کے اس مشکل وقت میں جب لوگ بے روزگار ہو کے گھروں میں چولہے نہیں جل رہے بلکہ پریشان ہیں مستقبل کو لے کے، مالداران جو ہے اپنے 4-5 سال میں کیسا ہوں گا، ارے بھائی تمہارے پاس 7 نسلاں کھائے سو وتا ہے، تم 4 سال کا سوچ رہے، تم یہ سوچ لو کہ 7 نسلوں میں سے 2 نسلیں کم کر دے کے 2 نسلوں کا بانٹ لیں گے بول کے سوچو تم الٹا کیا سوچ رہے، ارے 24 تک چلتا ہے کہ 25 تک چلتا ہے، ارے بھاوا تمہارے پاس 2000 کی پوری صدی ختم ہوئے سوتا کھائے سوتا پیسہ ہے، تم وہ خرچ کرو بولے تو تم یہ سوچ رہے کرونا کب تک رہتا ہے کہ بول کے بخیلی کر رہے، وہ بخیلی کا نتیجہ کیا ہو رہا، تمہاری جان چلے جا رہی ہے، ایک ایسی بیماری میں جس کی دوائی نہیں ہے، غریب بچ جا رہا، امیر مر جا رہا۔ ہائے 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 ہائے، تو آزمائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آزمائش ہے یہ مالداروں کے لیے آزمائش ہے کہ وہ زکوٰۃ اور غریبوں کی مدد کرے، یہ مدد جو ہے نا ان کے لیے جو ہے نا کیا ہے، ان کی جان کا صدقہ رہے گا،
لیکن لوگ کیا کر رہے، بچا بچا کے رکھ لے رہے، بچا بچا کے رکھ لے رہے. لاک ڈاؤن ہوا تو گھر میں ہالیڈیز منا لے رہے. پہلے 2,000 خرچہ تھا گھر کا، تو اب 10,000 روپے پر ڈے خرچہ کر کے کھا جا رہا ہے. پڑوسی بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کا روزگار کیا ہے، کیا کما رہا ہے کیا نہیں، اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ایک نبی ہے، اولو العزم ہے، ان پہ بہت بڑی آزمائش آئی تھی. لیکن اس آزمائش میں ہم گنہگار جو امتی ہیں قیامت تک جو بھی آنے والے، ان کے لیے یہ ہے کہ ہر مومن کو چھوٹی چھوٹی آزمائشیں جو بھی ہے، اس کی حیثیت، اس کی طاقت، اس کی قدرت کے اعتبار سے اللہ آزمائش میں مبتلا کرتا. اس آزمائش میں جو کامیاب ہو گیا تو اسے اللہ کی طرف سے بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں ملتا. اور جو اس آزمائش میں مکمل نہیں ہوا تو کسی نہ کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے قہر کا، اس کے عذاب کا شکار ہو جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.